وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے ضرور آج جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ. اور جو مچھلی کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ناظرین، وہ آپ کو بتلائیں گے، اور ان کی قوم نے توبہ کیسے کی یہ بھی ضرور سنیے گا. یعنی آج اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، جو 28 برس کی عمر میں ناظرین نینوا کی جانب، جسے موجودہ دور میں موصل کہا جاتا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے. جس طرح ناظرین دیگر انبیاء کرام علیہ السلام مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام پر، مختلف ادوار میں بھیجے گئے، قرآن مجید نے ان انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے احوال کہیں اختصار کے ساتھ بیان کیے تو کہیں طوالت کے ساتھ بیان کیے. مقصد ناظرین بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اصل عوامل بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں، تاکہ ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی زندگی کو صحیح سمت میں یا صحیح ڈائریکشن کے اندر جو ہے ڈھال سکیں. ناظرین کرام، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلی اقوام میں قوم یونس علیہ السلام کی مثال سب سے زیادہ منفرد ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی و آوزاری کر کے توبہ و استغفار کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا وہ اپنا عذاب ہٹا دیا. آج ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، زلزلے بھی آ رہے ہیں، طوفان بھی آ رہے ہیں، ہم سنبھلنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہ سنبھل گئے تھے صاحب. معاملہ یہ تھا جبکہ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جیسا آپ جانتے ہیں نا کہ قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے علیہم السلام، یہ جو مختلف اقوام آئی ہیں ان کو بار بار تنبیہ کی گئی، اور باوجود تنبیہ کے جو ہے وہ شرک و کفر میں ڈٹائی کے ساتھ جمے رہے اور عذاب کو مذاق سمجھتے رہے. یہ ان کا معاملہ تھا. اچھا، کچھ اس طرح کا مزاج جو ہے وہ آج ہماری بھی قوم کا ہو چکا ہے، اور اپنے نبیوں کو باقاعدہ وہ چیلنج بھی کرتے رہے. یعنی یہاں تک ہوا کہ وہ عذاب لے کر آ جاؤ جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کیا، اور ایسا عذاب کا شکار کیا کہ ان کی بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دی، یعنی صفحہ ہستی سے ان کو مکمل طور پر مٹا دیا گیا. ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، تاکہ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی ہے اس کو مکمل طور پر ادا کرتے رہے. مگر جس طرح ناظرین دیگر اقوام کا ریئیکشن ہوتا تھا، یعنی وہ ڈینائل موڈ کے اوپر چلے جاتے تھے، بالکل اسی انداز سے یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ مکمل طور پہ صاف انکار کر دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں، یعنی ہوتا یہ کہ قوم جو ہے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو کے قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح جو ہے ان کی بھی دعوت کا مذاق اڑانے لگی اور ان کو طرح طرح کی باتیں ان پر کرنے لگی. جب ان کی سرکشی اور نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آ جائے گا. آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، اور یہ سن کے قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ بھی کیا، اور اس بات پر سب متفق بھی ہو گئے کہ یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یعنی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. قصہ مختصر یہ کہ یونس علیہ السلام رات کو بستی سے چلے گئے.
صبح ہوئی تو ناظرین عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں اور بادل جو ہے بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب ان کے قریب وہ ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ بالکل عذاب جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، بالکل اوپر کھڑا ہوا تھا، سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا، تو یعنی یہ سوچ کے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور توبہ کر لیں گے، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ان کے نبی ان میں سے اب نکل کر چلے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے خیال کر لیا کہ اب اللہ کا عذاب ہر صورت میں آئے گا۔ تمام بستی والے، یہاں تک کہ عورتیں، بچے، جانور سب میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ ایک عجیب منظرنامہ تھا ناظرین، یعنی وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر نکلے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے اور اللہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، توبہ کے اندر مشغول ہو گئے، یعنی عذاب سے مکمل طور پہ پناہ مانگنے لگے۔ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے باقاعدہ معافیاں مانگتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی عمارت سے کوئی پتھر لے کے بھی استعمال کر لیا تھا تو وہ بھی اسے نکال کر واپس دینے لگا کہ بھائی میں نے تمہارا یہ حق مارا ہے، یہ حق واپس لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ بچوں نے ماؤں کو مکمل طور پر الگ کر دیا، جانوروں کے تھنوں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا گیا، جو رونا دھونا، جو فریاد آہو بکا تھی وہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک اسی انداز سے چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچائی کو دیکھ لیا، ان کی توبہ اور ندامت کو قبول کر لیا اور ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ اچھا، یہ تو ایک منظرنامہ۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ منظرنامہ یہ ہے کہ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ جگہ دے دی گئی۔ پھر ان تاریکیوں میں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرتے رہے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ اچھا، اس وقت آپ بے حد کمزور تھے، نحیف تھے، ناتواں تھے، مگر چونکہ صبر سے کام لے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت کو لوٹا دیا اور جب وہ اپنی قوم میں دوبارہ لوٹے تو یہ واحد قوم ہے جو آپ کو ہدایت یافتہ نظر آئی۔ آج بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے، اور اس کو ذرا امت مسلمہ کے پرسپیکٹیو میں اور خاص طور پر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ریلیٹ کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی صاحب، کہ ہم بھی صاحب فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں بہت سی باتوں کو، لیکن خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کو ہم دعوت تو نہیں دے رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات تشریف فرما ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب حافظ ساجد محمود الازہری صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے کہ یونس علیہ السلام، ظاہر جب بھی ان کا واقعہ سنایا جاتا ہے تو کیا بچہ اور کیا بڑا، ہر ایک بہت توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتا ہے۔ اچھا، اس کو آج ذرا سا ہم نے ریلیٹ کرنا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی۔ پہلے تو ان کا تعارف ذرا بیان کیجئے، ان کے القابات خاص طور پہ، اور پھر جس قوم کی طرف آپ مبعوث کیے گئے اس قوم کی حالت زار کیا تھی، ان کا اپنا ایک کر و فر کیا تھا، اور یہ ظاہر ہر قوم کا تقریباً رہا ہے۔ نیز جو آپ نے بینگ نبی ہدایت کی، ان کے لیے جو خاص طور پہ کوششیں کی ہیں وہ کیا تھی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، بات تو یہی ہے کہ ہمارے قلب و ضمیر پر قرآن حکیم ہمہ وقت دستک دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام جب ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے تو اس میں ان ایمان والوں کو جو اپنی کمزوریوں کی بنا پر گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، انہیں اس نام سے ایسی انسیت ملتی ہے جو آگے چل کر انسانیت کو مہکار عطا کرتی ہے اور انسانیت مہکتی چلی جاتی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا پیارا نام انسیت کے لیے ایک مثال ہے۔ پروردگار عالمین نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کسے بنانا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اب اس نے جس کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کیا اس کو ذمہ داری یہی دی گئی کہ وہ لوگوں کے قلب و ضمیر پر اس انداز سے دستک دیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ جب ہمیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ٹھیک کہ وہ جنت جس سے تمہارے باپ کو آدم کو دنیا میں لایا گیا ہے، اس میں واپس جانے کے لیے میں تمہارے پاس رہنمائی سامان بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ 1,24,000 اللہ کے
بندوں میں وہ پیاری جماعت، وہ مقدس جماعت جو عقل و بصیرت میں، شعور میں اپنی بلندیوں پر فائز ہے، سبحان اللہ، جن کا اخلاق اور کردار قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، آپ کا جب ہم تعارف لاتے ہیں تو آپ بھی بنی اسرائیل میں آتے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ ٹھیک، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا یا لاوی وہ ان کے نانا ہیں، اچھا، ان کے نواسے ہیں، ان کے والد، یعنی آپ کا ننیال جو ہے یعقوب علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس بنا پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم جد الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جن کے والد کا نام متہ بتایا گیا ہے اور والدہ کا نام برودہ بعد نے تحریر کیا ہے، تو بنی اسرائیل کے وہ ذی مرتبت، ذی شان انسان نبی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 28 سال کی عمر میں یہ ڈیوٹی دی کہ موصل کے قصبہ نینوہ میں، اب وہ لوگ زیادہ تعداد میں نہیں تھے، قرآن کریم نے کہا کہ الفن او یزیدون، 1,00,000 100 الف او یزیدون، 1,00,000 یا اس سے گزرائی، ٹھیک ہے، 1,70,000 بھی بتائے گئے۔ اوکے، آج کے دور میں جب ہم اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہیں تو بڑے شہروں کے ایک محلے میں اس سے زیادہ تعداد ہمیں نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مال و زر کی کثرت کی بنا پر، اپنی خوشحالی کی بنا پر جو زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا، وہ ایک تو شرک تھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر انسانیت کی تذلیل کا سامان اور کسی چیز میں نہیں ہے، بالکل ایسے۔ اور اسی لیے علماء نے حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں لکھا کہ قیامت کے دن جب وزن قائم ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، سب کے گناہ وزن ہوں گے لیکن مشرک کے گناہ وزن نہیں کیے جائیں گے، اس کو بغیر وزن کیے ہی جہنم کی آگ میں یعنی وہ طے شدہ جہنمی ہے، بالکل ٹھیک، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کی بخشش ہی نہیں ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے ظاہری طور پر جس طرح کہ آج لوگ اپنے لیے اپنی بدعمالیوں کے جواب میں تسلی دینے کی خاطر اس طرح کے انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ جی میں نے چونکہ حضور علیہ السلام کو نام کو عزت دی ہے، میں چونکہ 11ویں شریف کرتا ہوں اس لیے میری گرفت نہیں ہوگی، اس طرح کا جو انداز لوگ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن کے نام پر ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں ان کا اخلاق اور کردار کتنا بلند ہے، بالکل ٹھیک، وہ کس قدر تقویٰ کا ایک نشان ہے۔ صرف 11ویں شریف ہی نہیں، میں کہتا ہوں تمام جتنے بھی مطلب عبادات ہیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی مشرکین فور گرانٹڈ ہمیں نہیں لینا چاہیے، مشرکین یہی کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو بد اخلاقی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، بس جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ہماری معافی ہوگی۔ تو یہی حال آشوریوں کا، نینوا کے لوگوں کا بھی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اصول کے مطابق ان کے پاس سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے آ کر ان میں 30 سال مسلسل محنت کی، ان کے قلب و ضمیر پر دستک دی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ان کو کہا کہ حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، لیکن اس کے جواب میں وہ چونکہ اپنے قلب و ضمیر کو سیاہ کر چکے تھے، ان کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، جس کے جواب میں اتنا بڑا طویل عرصہ محنت کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس مقام پر پہنچے کہ اب یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل بہت خوبصورت تمہید ہے، اور یہ بالکل ایک کلیئر ہو گیا کہ جی یونس علیہ السلام جو ہے وہ کہاں بھیجے گئے، مقصد کیا تھا، اور قوم کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بنیادی طور پہ کیا تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ قوم کو آپ نے کنونس کیا، قوم کنونس نہیں، میں چاہتا ہوں یہیں سے سلسلے کو آپ آگے بڑھائیے کہ آپ حجت کرتے رہے، اور ظاہر ہے ہر نبی نے حجت کی، ہر نبی نے بارہا حجت کی، اور جب اتمام حجت ہو گیا تو اس کے بعد پھر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ تو وہ اتمام حجت کیسے ہوا، قوم پر عذاب کا فیصلے کیسے ہوا، اور پھر یونس علیہ السلام کا سفر کرنا، مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور پھر اللہ کی تسبیح کرنا، میں چاہتا ہوں یہاں تک کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے ایک ایسی شخصیت کی دنیا کے اندر تبلیغ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کو پیش کرنے کا انداز، اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام وہ ذات والا تبار ہیں
کہ جن کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خود قرآن پاک نے انفرادیت یہ بیان فرمائی کہ دوسری اقوام جب ان پہ عذاب آتا تھا تو پھر آ جاتا تھا، اور یہ واحد ہیں کہ جن کی قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کے گریہ زاری اور اپنے گناہوں پہ ندامت اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور للہیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا عذاب جو ہے وہ واپس کر دیا۔ ٹھیک ہو۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کو قرآن پاک نے کبھی صاحب الحوت کے نام سے یاد کیا، کبھی ذُنُّون کے نام سے یاد کیا، کبھی کسی، یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر الالقاب کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب آپ اپنی قوم میں اپنا جو تبلیغ و رسالت کا کام تھا اس کو مکمل طور پر سر انجام دے چکے، تو اب اس کے بعد جب اس کے باوجود قوم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنے اور ان کے درمیان سد سکندری بنانے کی کوشش کی اور ان کے الٹا تمسخر مذاق اڑاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ہی گفتگو کیا کرتے تھے، تو آپ نے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر دی اور وہاں سے نکل پڑے۔ ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ یہ اپنا کام مکمل فرما چکے تھے تو اس کے بعد ایک دین کا اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے چونکہ ایسے واقعات ہو چکے تھے تو آپ نے اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ اندازہ فرمایا کہ اب میرا کام تو مکمل ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مانے تو ان پہ عذاب آئے گا۔ ٹھیک۔ بعین ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الیوم اکملت لکم دینکم کا نزول ہوا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنی طرف سے اپنے محبین کو اپنے سفر آخرت کی خبریں دینا شروع کر دیں۔ ٹھیک۔ تو اب یہ مطلب کہ انبیاء کرام کا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ اس کو پتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ القاء فرما دیا تو آپ نے قوم کے سامنے اپنے وصال کی خبریں مختلف انداز میں عطا فرمائی۔ ٹھیک۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی وہاں سے یہ اندازہ فرمایا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، جیسے پہلی قوموں کو عذاب آتا رہا، جس طرح طوفان نوح گزر چکا ہے یا دیگر چیزیں، تو اس طرح اب اس پہ بھی عذاب آئے گا۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب تک وقت کا نبی قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تب تک اس قوم کو عذاب نہیں آتا۔ اور خود رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہے ان کو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پھر جب وہ اندازہ فرمایا تو اس قوم سے آپ نکل پڑے اور سفر کرتے ہوئے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سمندری سفر تھا، کشتی موجود تھی بہت بڑی، اس کے اندر آپ دوسروں کی طرح سوار ہو گئے۔ اب آگے جا کے مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ بھنور میں پھنس گئی، کچھ نے لکھا کہ وہ بڑی بڑی مچھلیاں جو تھیں انہوں نے اس کو گرداب میں لے لیا، کسی نے کہا کہ وہاں پر طوفان کے اثرات اندر بنے، اس طرح ہوا تیز چلنا شروع تو اس سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ لیکن بہرحال یہ بات ہو گئی ان کے سامنے کہ ہم نے کشتی کو اوور لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اب اس میں سے کسی نہ کسی کو کم کرنا ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا بھی یہ ایسے نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ جب کوئی شخص اپنے مالک سے بھاگ کے جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے زندگی تنگ کرتا ہے، تو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس کو بھی اس کے گناہ کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص ہم میں سے نکل جائے، اب سبھی تھے بھی ہم تو آزاد خود مختار ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ پرانی سوچ تھی ان کی سوچ۔ تو آخر کار یہ سوچ جو ہے نا انہوں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا جو وہ قرآن اندازی میں مرحلہ آنا شروع ہوا تو پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آپ کے چہرے سے نور نبوت ہویدا تھا اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ غلام ہوں گے شکل و صورت سے اور پھر یہ بھاگے ہوئے بھی ہوں گے۔ وہ تو بڑا اکرام ان کا کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، آپ تو ہیں ہی نہیں۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے مگر ہر نبی کو اللہ نے اپنی قوم میں سے حسن بھی سب سے زیادہ عطا کیا ہوتا ہے اور آواز بھی سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام میں یہ چیزیں اپنی قوم میں نظر آ رہی تھی، تو جب پھر انہوں نے کہا بھی نہیں ایک چانس اور لیں، اور یہ بھی ان کی نبی سے محبت دیکھیں کہ نبی کو اگرچہ نبی نہیں سمجھا لیکن پھر بھی بچانے کے لیے انہوں نے دوسری دفعہ قرآن اندازی کر دی، پھر تیسری دفعہ، آخر کار یونس علیہ السلام خود پانی کے اندر اتر گئے اور آگے رب کائنات نے حکم دیا اس مچھلی کو، وہ بہت بڑی مچھلی وہ آ گئی، اس نے منہ کھولا تو آپ اس مچھلی کے اندر تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر ظلمات فوق ظلمات، اس کو کہا اب تم سفر کرو، وہ کشتی اپنا مچھلی سفر کرتی کرتی سمندر کی گہرائی تک گئی اور پھر ایک تاریکی اس کے پیٹ کی، ایک تاریکی رات کی اور اس کے بعد پھر ایک تاریکی زمین کی گہرائی کی، تو یہاں تک پہنچے
اب میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کی ذات والا تبار کے ساتھ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے رب نے فرما دیا کہ ہم نے مچھلی کو یہ وحی کی کہ ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ نبی کی برکت ہے کہ مچھلیوں کو وہی آ رہی. اور اس میں قابل غور ایک اور نہ ان کے گوشت کو نقصان پہنچے نہ ہڈیوں کو نقصان پہنچے. اب اس میں قابل غور بات یہ کہ آپ کھاتے ہیں، میں کھاتا ہوں، یہ جانور کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ جو چیز ہم نگل جائیں ہم اپنے معدے کو بلاک کر دیں کہ تم نے اس کو ہضم نہیں کرنا؟ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ نبی کی شان ہے کہ وہی بھی کر دی اور اس کو حکم بھی دے دیا کہ ان کا جسم خراب نہیں کرنا. جس طرح آگ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا، اسی طرح اس مچھلی نے بھی. سر انٹرسٹنگ بات یہ، میرے رب کی شان پہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار قربان ہو جاؤں. آپ یہ دیکھیے کہ مچھلی کو حکم دیا. اب ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے فلکر آف سیکنڈ، یعنی مطلب سیکنڈ کا بھی کئیواں ایک حصہ. لیکن شان دیکھیے آپ کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین تشریف فرمائیں. مطلب آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ سیکنڈز کا کون سا حصہ تھا، لیکن تشریف فرما ہوگا اور بچا لیا یوسف علیہ السلام کو. اسی طرح سے اب آپ جب آپ امیجن کیجئے، ذرا تصور کیجئے کہ سمندر میں ایک شخص کو جو ڈالا جا رہا ہے تو وہ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے، سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے. لیکن مچھلی جو ہے وہ حکم خداوندی کی کیسی پابندی کی تیزی سے جو آئی اور کتنی بڑی مچھلی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے. اچھا اب ذرا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب آپ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں اور آپ ایک مخصوص تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ تسبیح جو ہے وہ ظاہر ہے پھر زبان زد عام بھی ہوئی، پھر رہتی دنیا تک جو ہے جو ظلمت قدوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں ان کے لیے جو ہے خلاصی کا ذریعہ بھی بن گئی. اس پہ ذرا بات کیجئے. وہ تسبیح فرشتوں نے آسمان پہ بھی سنی، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. پھر یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت نکل آنا اٹ سیلف ایک معجزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کے بعد ایک خاص اہتمام کیا. کتنے دن رہے، کیا ہوا، ذرا وہ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. کس طرح نکالا اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی ہدایات ہیں آج کے مسلمان کے لیے اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یہ ظلمات تاریکیوں کے اندر اپنے رب کو پکارا ہے. اور یہ تسبیح جب فرشتوں نے سنی تو انہوں نے کہا یا رب هذا صوت معروف من عبد معروف فی ارض غیر معروف. یا اللہ یہ جو آواز ہے جانی پہچانی ہے، اور ایک جانے پہچانے بندے کی طرف سے ہے، لیکن ایسی جگہ سے آ رہی ہے جو اننون ہے، غیر معروف جگہ سے ہے. فمن هذا یا رب یہ کون ہے؟ تو اللہ نے ان کو بتایا هذا عبدی یونس، یہ میرا بندہ یونس ہے. تو فرشتوں نے کہا یا رب افلا تذکر ما کان یفعل فی الرخاء فتنجیہ فی البلاء. یا رب تو جانتا ہے کہ جب یہ آسانیوں میں تھا، جب نعمتوں میں تھا تو یہ کیا کرتا تھا، کہ آج تم اس کو نجات نہیں دو گے؟ تو اللہ نے کہا بھلا بالکل میں نجات دوں گا، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یہ دنیا کے اندر جب یہ رخا میں تھا اور کشادگی میں تھا اور آسانیوں میں تھا اور نعمتوں میں تھا، اگر اس وقت ہماری تسبیح یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اللہ. اچھا یہ دیکھیے جنید صاحب، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم آسانی میں ہوتے ہیں، کشادگی میں ہوتے ہیں، صحت مندی اور تندرستی میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے غافل رہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات ہے. اور اس وقت اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا. اور جب مشکل میں پھنستے ہیں، بیماری میں، بزنس میں لاس ہو گیا، پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تب کرتے ہیں. تب تو مستجاب نہیں ہوتے ہیں نا، تب تو اللہ آپ کی پکار کو نہیں سنے گا. اللہ نے ریکال کروایا کہ جب یہ آسودگی میں تھے اور مجھے یاد کرتے تھے، آج میں ان کو کیسے فراموش کروں گا؟ کیسے ہم ان کو بھول جائیں گے؟ یہی حال فرعون نے بھی کیا تھا. فرعون ساری زندگی تو سرکشی اور بغاوت میں رہا اور یہ کہتا انا ربکم الاعلی، لیکن جب پانی میں ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا، ہارون علیہ السلام کی رب پہ میں ایمان لایا. اس وقت اس نے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آج میں اس خدائے واحد پر ایمان لاتا ہوں. لیکن قرآن کا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، اب تمہارا ایمان قبول، اب ایمان قبول نہیں کریں گے، اور اب ہم تمہاری پکار کو بھی نہیں سنیں گے. کیونکہ جب کشادگی میں تھے اور آسودگی میں تھے، اس وقت تم نے ہماری
ہم پر ایمان نہیں لائے اور ہماری ذکر اور تسبیح نہیں کی اچھا وہ ہے۔ کیا تسبیح تھی ذرا وہ تو بتائیے، کیا تسبیح کرتے تھے اور تسبیح بھی کیسی؟ میں بھی بڑی امیزنگ بات ہے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی شان دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح ہو رہی ہے لیکن عرش کے فرشتوں جو ہیں اس تسبیح کو سماعت کر رہے ہیں، کیا کنیکٹیوٹی بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر آوازیں سنی تو اس نے کہا یا رب یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ یہ مچھلیوں کی تسبیح ہے۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور مفسرین نے لکھا کہ آج بھی جو مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہیں یا کسی بھی طرح کی مصیبت آفات و بلیات کے اندر ہیں، اگر اس تسبیح کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو اور اس آزمائش کو ختم کر دیتے ہیں اور ٹال اللہ دیتے اکبر، ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے، اس کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، مچھلی نے ان کو ایک چٹیل زمین کے اندر اگل دیا، ایسی زمین جہاں پر کچھ نہیں تھا، نہ درخت ہیں، بالکل ویران اور بنجر جگہ ہے، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ حالت مرض میں تھے، وہ بیمار تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ ایسے ہی تھے جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے، ہاں، بالکل نہیں، لاغر، کمزور، جسم پر کوئی بال نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تو پھر ان کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر جو کدو، حلوہ کدو کی بیل ہے اس کو اگا دیا۔ اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اب انہوں نے ان کے لیے خاص اہتمام کر دیا کہ چونکہ یہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کدو کی بیل اس وجہ سے اگائی کیونکہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور سائنٹیفکلی جو سورج کی تپش ہے اور اس کی شدت ہے اس سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو ابزارو کر لیتے ہیں، اس کو بالکل۔ اور مکھی بھی نہیں بیٹھتی اس اور بیل اس کے اوپر کیونکہ مکھی نہیں بیٹھتی، اب یہ نومولود بچے کی طرح ہے نا، تو حشرات آئیں گے، مکھی آئیں گے، اس بیل کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اور ایک اور بات ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ ہیلنگ پروسیس جو ہے اس بیل کا مطلب زیادہ، مطلب ہیلنگ پروسیس زیادہ جسم کا آسان ہو جاتا ہے اس بیل کی وجہ سے، ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے ناظرین۔ اور پھر دودھ کے لیے بکری بھی میرے خیال وہ بھی کیا تھا، اور وہ دودھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ آپ نے ان کو دودھ جو ہے آ کے پلانا ہے، اور وہ آتی رہی اور ان کو دودھ بھی پلاتے۔ اور اس کی ایک خصوصیت حلوہ کدو کی یہ بھی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا چھلکا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کے بیج بھی کھائے جا سکتے ہیں، اور گودا بھی اس کا ڈیفینیٹلی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنا کدو شریف کو جو ہے بڑا پسند فرمایا کرتے ہیں، تو یونس علیہ السلام کی ایک نسبت یہاں پہ جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے۔ اور سائنس نے ثابت بھی کر دیا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں جسم کے لیے اور دماغ کی تقویت کے لیے بھی۔ واہ، یہ بھی ایک بالکل بھائی، جس یوں کہہ لیجئے کہ جس غذا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائے اس سے اچھی غذا کائنات میں اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو ہم ادباً اسے کدو شریف کہا کہتے ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ ہمارے ساتھ ناظرین رہیے، لوٹ کے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور یہ ریسرچ ڈاکٹر امروز جان ولسن کی ہے، آپ فیلو ہیں کوئنز کالج آکسفورڈ کی، اور ایک واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، وہ بیسکلی فاکلینڈ کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جو ایک ملہ جو ہے وہ سمندر کے اندر گر گیا تھا اور مچھلی نے اس کو، ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا تھا، لیکن وہ پورا منظرنامہ کیا تھا میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا، اور وقفے کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کس انداز سے کی تھی۔ آج تو ہم ڈٹے ہوئے ہیں نا صاحب کہ ہم تو صاحب پارسا ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا ذرا آپ کو بتائیں گے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں۔
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر پاک ہے اور ابھی ذکر ہوا مچھلی کے اگلنے اور نگلنے کا. اچھا اس پر انگریزوں نے ظاہر ریسرچ بہت کی ہے اور پرابلم یہ ہے کہ وہی ریسرچ کرتے ہیں, ہم ان کی ریسرچ سنا رہے ہوتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے. جبکہ قرآن ساری باتیں ظاہر پہلے فرما چکا ہے. انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو تسلیم بھی کر لیا. اب تسلیم کیسے کیا یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ڈاکٹر امروز جان ولسن کہتے ہیں, وہ فیلو ہیں ایکچولی کوئنس کالج آکسفورڈ کے. انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیولوجیکل ریویو میں انہوں نے باقاعدہ تحریر کیا. اس میں کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے. اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے جو انسان کے بخار کا درجہ حرارت ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے. اچھا پھر ایک واقعہ بھی کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا اور اس کا ایک شکاری جس کا نام جیمز تھا وہ سمندر میں گر پڑا اور جو ویل مچھلی تھی اس نے اس کو نگل لیا. بڑی کوششیں کی گئیں تو 2 روز کے بعد وہ مچھلی جو ہے پکڑی گئی. جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو حیران کن بات یہ ہے کہ جو شکاری تھا اس میں زندہ نکلا. البتہ اس کا جو جسم تھا وہ مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 104 ڈگری تقریباً ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا اور 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا. اچھا ایک اور واقعہ جو اسی حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز یہی فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا اور اس کا بارکلے نامی ایک ملہ تھا وہ سمندر کے اندر گر گیا جسے ایک مچھلی نے یعنی ویل مچھلی نے نگل لیا. اتفاق سے وہ مچھلی بھی پکڑی گئی. پورا عملہ اسے کلاڑیوں سے کاٹنے لگا. دوسرے دن بھی یہ کام جاری رہا. مردہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو پھر حرکت محسوس ہونے لگی تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی اس کے پیٹ کے اندر موجود ہوگی. جب پیٹ چیرا گیا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا تو جو تیل اور چربی کے اندر مکمل طور پہ لتھڑا ہوا تھا. بے ہوش بارکلے 2 ہفتے کے علاج کے بعد جب ہوش میں آیا اور صحت مند ہو گیا تو اس نے اپنی بپتا سنائی کہ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی اور میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا. یعنی یہ فورس آف گریوٹی جو تھی اس کی دم کی وہ بنیادی طور پہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اچانک میں طے بطے تاریکی کے اندر یعنی اس کی لپیٹ کے اندر چلا گیا. اب میں نے ایک دم ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس پایا, یہاں تک کہ حد درجہ اس میں پھسلن تھی. کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ پر ہوں. ارد گرد نرم گداز اور چکنی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. یعنی وہ اس وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اس کی پوری بپتا سنا رہا ہے جنہیں ہاتھ سے میں نے جب چھوا تو اب حقیقت کھلی کہ میں ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوں. میں نے خوف کی جگہ پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی. موت کو لبیک کہنے کو میں تیار ہو گیا. یہاں تک کہ روشنی بالکل نہ تھی, البتہ سانس میں لے سکتا تھا. سانس لینے پر ہر بار مجھے ایک عجیب سی حرارت محسوس ہوتی تھی جو میرے اندر دوڑتی جاتی تھی. آہستہ آہستہ میں کمزور ہوتا چلا گیا اور اب میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا. بیماری ماحول کی خاموشی کی وجہ سے تھی وہ یہ کہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. ہاں جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں مطلب کپتان جو تھا اس کے کمرے کے اندر پایا. بارکلے کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا جہاں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا اور ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق کے احوال کے بعد واقعے کی تصدیق کی اور لکھا. جو لکھا یہ کمال بات ہے صاحب, یہ کمال بات. وہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف مکمل طور پہ صحیح ہے. اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے. میرا رب بہت شان والا ہے صاحب, اس نے جو فرما دیا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمان تو تحقیق ویسے نہیں کرتے, ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی. جس دن پہنچنا شروع ہو جائیں یقین مانے پوری دنیا جو ہے اس حقانیت کو تسلیم کرنے لگ جائے گی. آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے, یونس علیہ السلام کی قوم نے اب توبہ کی ہے اور توبہ کا انداز بڑا کمال ہے. یعنی ایڈمٹ کر لیا نا کہ ہم غلطی پر ہیں. ہم تو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے بنیادی طور پہ کہ ہم غلطی پر ہیں. خاص کر جو حقوق العباد کے معاملے میں جو انہوں نے زور دیا اور جس انداز سے خلاصی حاصل کی ہے, بتائیے وہ پورا منظرنامہ کیا ہوا تھا. یہ بات تو ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کوئی بھی قصہ قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا, عبرت پذیری کے لیے. بہت درست بات. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار.
صاحب بصیرت لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ قرآن پاک کی کہی ہوئی ہر بات آخری اور اٹل ہے۔ 100%۔ اب ان حقائق کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب نے ہمیں گھیر لیا، اور اس کے بعد ان کے ذہنوں میں وہ سارا منظر آ گیا کہ قوم لوط برباد ہوئی، کیا حشر ہوا، قوم ہود برباد ہوئی، کیا حشر ہوا، قوم سمود برباد ہوئی، کیا حشر ہوا، اب ہمارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اس لیے ان کے دلوں میں جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کے ایک دوست ربیل سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ سارے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کے وادی میں جا کر اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرو۔ اب وہ اس انداز میں، اس یقین کے ساتھ کہ یقینی طور پر اب ہم نجات نہیں پا سکتے، عذاب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، عذاب آسمان پہ منڈلا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ہے موجود ہے، اور اللہ کے نبی بشارت دے کر چلے بھی گئے ہیں، ان سے جدا بھی ہو گئے۔ اچھا، وہ کراس چیک بھی کر لیا تھا نا انہوں نے، وہ کیا ہوا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے؟ جی ہاں، وہ انہیں یقین تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ وہاں ہوئے تو پھر تو ہو سکتا ہے کوئی لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام جا چکے ہیں، اب وہ تمام تر اپنے جانوروں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو، جانوروں کے بچوں کو لے کر پہاڑوں کی وادیوں میں آ گئے، اور اس طرح سے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، جانوروں کے بچے جانوروں سے جدا کر دیے، اور آہو زاری میں لگ گئے۔ اس قدر اس مکان پر آہو بکا ہو رہی تھی کہ واقعتاً ان کو احساس ہو چکا تھا کہ میں برباد ہوا۔ روایتیں کہتی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آئے تھے؟ جی ہاں، وہ کپڑے یعنی بدل دیے، وہ جو پہلے عیش و عشرت کے سامان تھے، اب انہیں عجز و انکسار کا پتہ چل گیا کہ گڑ گڑائے بغیر، اللہ سے معافی مانگے بغیر ہماری نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب وہاں آنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ شرک سے توبہ کی۔ واہ! اب شرک سے توبہ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ان کا یہ تھا کہ پورے 1,70,000 یا جتنے بھی تھے، ایک ایک کے پاس گئے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچا ہے، ظلم ہوا ہے تو اس کی مجھے معافی کر دو۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے یہ۔ اور تیسرا انداز ان کا یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق مارا، علماء اس کی جزیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر اٹھا کر اپنے مکان کی بنیاد میں رکھ لیا تھا تو اس نے جا کر عملاً اس بنیاد کو کھود کر وہ پتھر نکال کر اس کے حوالے کر کے اس سے معافی مانگی۔ جسٹ امیجن، مطلب کس لیول پہ جا کے جو ہے حقوق العباد کی جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ حقوق العباد کا انہیں اس حد تک خیال تھا، اور اس کے بعد توبہ و استغفار کی طرح وہ اس طرح آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی صداقت کو دیکھ کر کہ واقعتاً انہیں ندامت ہے، اور اس اللہ کا بندوں پر کتنا کرم ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کی فضا بھر گئی ہے اور تو اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوا آ جا، تو اللہ فرماتا ہے میں سارے معاف کر کے اتنی نیکیاں بھی دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں پرواہ، رؤوف بالعباد ہے۔ اب اس نے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ان پر عذاب کے آثار پیدا کرنے کے بعد ان کی توبہ اور استغفار کو، کیونکہ ابھی ان پر نزا کا عالم طاری نہیں ہوا تھا جس طرح فرعون پر ہو چکا تھا، اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تر اس عاجزی اور انکسار کو قبول فرما کر ان سے عذاب کو ہٹا کر مجھ کو، آپ کو، ہماری قوم کو آج کے حالات کے تناظر میں یہ بات بھی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو لوگ میری یاد سے منہ موڑیں گے میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ کاش آپ یہ جو واقعہ ہو گئی، اور کیا اب کیا رہ گیا، کاش اس وقت جو آپ قوم کے سامنے قوم یونس کا واقعہ رکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ ہماری آج کی یہ ساری بدحالی، ہماری یہ معیشت کی زبوں حالی، ہماری یہ تباہی اور بربادی کس بنا پر ہے؟ اللہ سے غفلت کی بنا پر کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے یونس علیہ السلام
کو تلاش کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہے کہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ واقعہ اس بات سر دیکھیں دو باتیں ہیں اس قوم میں، ایک تو یہ کہ حقوق اللہ کا تو ظاہر تصور ہی نہیں تھا، شرک میں مبتلا تھے اور حقوق العباد کی بھی پاسداری نہیں کرتے تھے، اور اگر ابھی دیکھ لیجیے دونوں امراض جو ہیں بدرجہ اولا جو ہے وہ آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ شرک تو ظاہر اس اعتبار سے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر رہے اور بندوں کا حق بھی ہم ادا نہیں کر رہے، بلکہ بندوں کے حقوق تو ہم نے اس حد تک سلب کر دیے کہ الامان الحفیظ۔ لیکن آئیے ذرا وہ بتائیے علامہ صاحب، جو یہ عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور عذاب ٹال دیا، اچھا یہ واحد مثال انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوئے یونس علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے، باقی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اپنے نبی کے ذریعے سے اطلاع دلوائی، انہوں نے اطلاع دی، قوم کو چھوڑا ان کے حال کے اوپر، حجت تمام کی اور وہ اس علاقے سے نکل آئے۔ پہلے تو ذرا وہ مثالیں تھوڑی سی بتائیے وہ کیا کیا ہیں۔ ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں عذاب نہیں ٹلا، لیکن یہاں پر عذاب ٹل گیا، وجہ کیا ہوئی ذرا یہ بتائیے اور اس کو تو کھول کے بیان کیجیے تھوڑا۔ اس میں یقیناً جو انداز فکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے پہلی اقوام کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمہ وقت یاد دلانے کے لیے کہ اپنی صرف نسبت پہ فخر نہ کرتے رہنا، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا اور اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرنا۔ پہلی اقوام میں سے جب عذاب آیا، کسی پہ پتھروں کی بارش قوم لوط، قوم عاد کو ہوا اڑا کر اس کا لے جانا، اسی طرح زلزلوں کا آ جانا، اسی طرح جو ہے وہ ٹڈیوں کا عذاب کا آ جانا، جوؤں کے عذاب کا آ جانا، یہ تمام کے تمام عذاب آتے رہے اور اقوام کو اپنی لپیٹ میں لیتے رہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا، اور یہ عذاب آ رہا تھا طوفانوں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، یہ کنڈیشن واضح ہو رہی تھی جو بدلیاں آگے۔ جی اب یہ بدلا کیسے ہے اور کیوں؟ بدلیاں کیسے بدلی؟ بہت خوب جملہ بدلا۔ تو اب اس میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ پہلی اقوام کی اصل میں ایک خرابی تھی، وہ یہ تھی کہ جب عذاب آ رہا ہوتا تھا تو اس عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے تھے، انجوائے کرنا شروع کرتے تھے۔ وہ ایک قوم پہ جب بارشوں کا عذاب آنے لگا تو وہ کہنے لگے وہ ہمارے ہاں تو بڑی خشک سالی تھی، ہمیں تو بارش کی بڑی ضرورت تھی، یہ کہتے تھے عذاب آ رہی ہے تو دیکھو اوپر سے ہمارے پاس تو بارش آ رہی ہے۔ ہاں یہ قوم عاد کا مرضی، بالکل صحیح۔ تو اب یہ لوگ تمسخر اڑا رہے تھے عذاب الہی کا، یہ قوم جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو تمسخر اڑانے کی بجائے رجوع اللہ کر لیا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ رجوع اللہ جو ہے ان کی تمام برائیوں کو صاف کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ کی رحمت کو آسان کرتا ہے۔ ایک لمحے رک جائیے، اس بات کو جوڑ دیجیے گا، ایک سوال ضمن میں کر دیتا ہوں۔ آج ترکی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس پہ کلام نہیں کرتا، وہ کیا ہے، عذاب ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، واٹس ایور، وہ اللہ کی مشیت اللہ ہی جانے، میں اس پہ کامنٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن ترکی اور شام میں جو ہوا، یا ہمارے یہاں جب وہ پریڈکشنز ہو رہی تھی، بات نہیں جی وہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بیکار بات ہے، یہ بھی اس طرح کی باتیں، تو ہم اس سے بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ میں اس پہ ایک حدیث پاک ابھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز کو اور بھی ذکر کروں کہ جب رجوع اللہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی سے محبت کا اظہار اور پرچار بھی کرنے لگے، یہ دو بات۔ اور امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے روتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، ہم نے ان کی مدد نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کا یہ آرڈر تھا ہمارے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم خرچ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کہنے کی بجائے نسبت یونس کا اظہار کر رہے تھے۔ کیا اچھی بات، اپنے نبی کا محبت سے روتے ہوئے گریہ زاری اور رکت سے ذکر کرنا بھی اللہ کو پسند آیا کہ یہ میری محبت میں بھی ہیں، اور اس وقت جو یونس علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے ان کی محبت میں بھی سرشار ہو گئے ہیں۔ تو یہی منزل اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے چاہتا ہے، انہوں نے وہ منزل پا لی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی توبہ تو کی لیکن روٹ وہ اختیار کیا جو محبوب والا روٹ تھا، جو اللہ کو پسند تھا۔ بالکل ایسے۔ تو اسی لیے ان کے جملے ادھر حضرت یونس علیہ السلام کے خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ وہ جملے ہیں اذا دعی اجابا، جب بھی پکارو گے تم تو تمہیں اس کے جو تمہاری پکار ہے اس کی قبولیت کا اظہار ہوگا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کہنے لگے حضور یہ تو ان کی بات ہوگی، کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے وہ مکمل آیہ کریمہ پڑھی اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیا کریں گے، مطلب کہ یہ تمام مومنوں کے لیے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے حالات کیا ہیں۔
مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا، کئی نشانیاں ذکر کی آپ نے، ان میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب مال غنیمت کو اپنا مال حلال سمجھا جائے گا، جب زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھ لیا جائے گا، دوسروں کے مال کے لوٹا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ساری نشانیاں جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ حضور کیسے فرمایا؟ وہ زلزلوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ بارشوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ تمہاری تباہی و بربادی۔ تو آج جو ہمارے اوپر یہ عذابات آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس بات کو مت بھولیں کہ وہ تو صرف 1 لاکھ کے اوپر تھے کچھ، مطلب یوں کہ اس ورڈ کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو تنابیں کھینچ رہا ہے، اب ظاہر ہے عذاب اور امتحان کا فیصلہ قدم قدم پہ الارم دے رہا ہے، ہمارے لیے الارم ہے۔ اور جو ابھی آپ نے اشارہ دیا کہ ہمارے ملکی حالات جو ہیں کدھر جا رہے ہیں، وہ بھی یقیناً کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، جب اس سے کراس ہو جائیں گے تو پھر بھوکوں مرنے والا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کی اس قوم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک تو طریقہ اس قوم کا اختیار کریں، اخلاص پیدا کریں، اور دوسرا یونس علیہ السلام کی دعاؤں جیسی ہم دعائیں اختیار کریں۔ اچھا، اسی بات کو کنیکٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات اس وقت گفتگو میں علامہ صاحب نے جو چھیڑ دی، اور میں چاہتا ہوں اسی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھا لیں، اور سننے والے بھی اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ آج من حیث المجموعی اگر آپ دیکھیں امہ کی جو حالت زار ہے، جو پاکستان میں مسلمانوں کی حالت زار ہے، ہر طرف ایک ابتری کا عالم ہے۔ اچھا، شکلیں مختلف ہیں لیکن ابتری آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے تو ظاہر توبہ کی، مطلب گناہوں کا اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد جو توبۃ النصوح کا جو ایک تصور ہے وہ رہتی دنیا تک پیش کر دیا کہ کس انداز سے پلٹ رہے ہیں، تو پلٹے تو ایسے پلٹے کہ دوبارہ پلٹ کے نہیں گئے، پھر پلٹ ہی گئے وہ۔ آج کا مسلمان بدترین حالت سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم اپنی صورتحال دیکھیں تو ہم انتہائی بدترین حالت سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں مطلب آپ کو بتاؤں، یہ موضوع ایسا ہے، اگر میں اس پہ پورا پروگرام کروں نا اور صرف اکیلا ہی بولوں نا، تو اتنا میرے اندر لاوا پکڑا ہے کہ چاروں طرف جو صورتحال ہوئی ہے تباہی بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بتائیے ذرا۔ جنید صاحب، توبہ کے نہ کرنے کے جو اسباب ہیں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ توبہ کی توفیق کیوں سلب ہو جاتی ہے لوگوں سے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی قوم ہے، ابھی انہوں نے عذاب نہیں دیکھا ہے، نازل نہیں ہوا، صرف مقدمات دیکھے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ اور یہ قوم جو عذابوں سے گزر رہی ہے، قدرتی آفات کی صورت میں ہے، بیماریوں کی صورت میں ہے، مہنگائی کا عذاب، ہر شخص جسے سفر کر رہا ہے، اور توبہ اور استغفار یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ اس کی طرف آ جائیں تو میں سارے عذابوں کو ٹال دوں گا۔ قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ فلاح اور کامیابی صرف اخروی نہیں ہے بلکہ دنیاوی بھی ہے، دنیا کی نجات اور آخرت کی نجات یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اور استغفار کرنے میں ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میں موسلا دار بارشیں بھی نازل کروں گا، میں تمہیں مال و دولت بھی عطا کروں گا، بیٹے بھی عطا کروں گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دوں گا۔ ایک جملہ آ گیا آپ کی بات سے، ایک جملہ آ گیا، میرے رب کے شان پہ میں قربان ہوں، اس کی رحمتوں پہ قربان جاؤں۔ جتنی شرائط ہم IMF کی ماننے کو تیار ہیں نا، اور جتنا اس کو منانے کے لیے مطلب ہم لگے ہوئے ہیں، اس سے کم شرائط اگر ہم اللہ کی مان لیں اور اس سے کم وقت اگر اللہ کو منانے پہ لگا دیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہاں اور وہاں ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بتائیے ذرا۔ بالکل، ترجیحات چینج ہو گئی ہے نا، جو اصل کامیابی کا رستہ ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور توفیق کیوں نہیں ملتی ہے توبہ کرنے کی جنید صاحب؟ یہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ جو گناہوں کے انجام سے غفلت، اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ رشوت حرام ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ جہنم میں جائیں گے، دینے والا لینے والا، لیکن اس کے باوجود رشوت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی حرام ہے، لیکن اس کے انجام سے غافل ہیں۔ رمضان آ رہا ہے نا، اور رمضان آ رہا ہے نا، برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے نا، ان کے لیے آ رہا ہے برکتوں والا مہینہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس انجام سے غافل ہے۔ توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر جو لمبی زندگی کی امید ہے یہ بھی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے رسول جیتا ایسا ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان وعد اللہ حق
یہ موت کا وعدہ برحق ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر تم شام کو پالو صبح کی امید نہ رکھو۔ متاع القلیل، متاع قلیل ہے، متاع الحیات الدنیا اور متاع الغرور ہے یہ۔ اور اگر تم شام کو پالو صبح کی امید نہ رکھو اور صبح کو پالو تو شام کی امید نہ رکھو۔ اس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور پھر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا یہ بھی عدم توفیق کا سبب ہے۔ اب یہ بتائیے اس متاع القلیل سے بچنے کا طریقہ، توبہ کرنے کا طریقہ ذرا یہ بتلائیے کیسے آج کی جائے، کیونکہ ہم تو رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا جائے، اپنے رب کو کیسے راضی کریں؟ یہی چیزیں ہیں، اپنے گناہوں کے انجام سے باخبر رہیں، گناہوں کی لذت سے دور رہیں، اور یہ ایک امیجن کریں کہ یہ سیکنڈز کی جو لذت ہے اور اس میں اوپر جو ندامت ہے وہ ساری زندگی کی ہے۔ اور پھر اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور پھر لمبی لمبی امیدیں کہ ابھی تو ہمارے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا، ابھی جوانی، ابھی تو سب فٹ ہے، ابھی تو ہم دیر تک زندہ رہیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی کا حساب و کتاب جو ہے وہ ذرے ذرے کا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر نیکی کی اس کا بھی ہے۔ اور جنید صاحب لوگ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور یَرَهُ لوگ سمجھتے ہیں یَرَهُ فِی الْآخِرَةِ کہ نہیں، جو اگر ذرہ برابر آپ نے کچھ کر لیا، یَرَهُ فِی الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی اس کا انجام دکھائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے، کل بروز محشر سننے والوں اور دیکھنے والوں اور ذکر کرنے والوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ لیکن بات درست ہے، ایک جملہ صرف حدیث کے مفہوم کی صورت میں بس عرض کر کے میں کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس کائنات کی سب سے عقل مند ترین شخصیت میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سوال کیا، تم جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ کائنات کی عقل مند ترین شخصیت سوال کر رہی ہے کہ تم جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ جواب دینے والے بھی ظاہر ہے اصحاب مصطفیٰ ہیں، ان سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پلٹا دیا نا بات کو، وہ پلٹا ہی دیتے تھے، وہ تو انہی کی طرف منسوب کر دیتے۔ سرکار نے فرمایا دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند ترین شخص وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھیے صاحب، سب نے مننا ہے، یہ کرپشن، یہ پیسہ، یہ ہائے مال، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ ہاں جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ آپ کے اعمال جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ کتاب الشفا، مشکلات سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت تو پاکستانیوں کو صرف اسی کا ورد کرنا چاہیے اور بار بار ورد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نکال دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا یونس علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ فالو کر لیں، فیس بک پہ لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ